بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ غزہ جنگ میں وقفے سے اسرائیل کا اتفاق، قطر کا دعویٰ، بیان کے باوجود اندھا دھند بمباری، 100 سے زیادہ جاں بحق۔ جنگ بندی تجویز پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، حماس نے دی صفائی، کہا اسرائیل پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ریڈ سی میں برطانیہ کے تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ، انصار اللہ نے کہا سمندری ٹریفک متاثر نہیں ہوئی۔ جنگ شروع نہیں کریں گے، ڈرانے کی کوشش کی گئی تو سخت جواب دیں گے، رئیسی کا ٹیلی ویژن پر خطاب۔ بائیڈن کا مشیگن میں دورہ، عرب امریکنز کا زبردست احتجاج، کہا صدر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پاکستان کے بلوچستان میں ملیٹنٹس کے حملے تیز، فوج نے کہا 3 دنوں میں 24 دہشت گردوں کو ڈھیر کیا۔ چمپئی سورین نے جھارکھنڈ چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف، جے ایم ایم اتحاد کے ایم ایل ایز کو حیدرآباد لایا گیا۔ اتراکھنڈ میں 5 رکنی کمیٹی نے یو سی سی پر رپورٹ پیش کر دی، چیف منسٹر دھامی نے کہا جلد قانون بنائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ قطر کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی میں وقفے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے، لیکن اس بیان کے بعد بھی اسرائیل نے غزہ میں اندھا دھند بمباری کی۔ ان حملوں میں کئی فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ جمعرات کی رات سے جمعے کی صبح تک 105 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے خان یونس میں حملے کیے۔ ساؤتھ غزہ کا شہر خان یونس اسرائیلی حملوں اور لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک حملہ یورپی یونین کے ہاسپٹل کی قریب ایک عمارت پر گرا۔ قطر نے جمعرات کو کہا کہ پیرس میں جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی، جسے اسرائیل نے منظوری دے دی اور ہم حماس کی طرف سے تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حماس کے قریبی عہدیداروں نے کہا کہ اب تک سمجھوتے کی تفصیلات طے نہیں کی گئی ہے اور جواب نہیں دیا گیا ہے۔ حماس کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ جنگ بندی کی تجویز کا اب بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل وار کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سمجھوتے کے بارے میں غور کیا گیا۔ قطر نے امید ظاہر کی کہ ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں جلد ہی سمجھوتا ہو جائے گا، لیکن حماس کے سورسز نے کہا کہ قطر کا بیان جلد بازی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے کہا کہ غزہ میں حملے جاری رہیں گے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں 27,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے ان علاقوں میں بھی بمباری کی جنہیں محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ پوری غزہ سٹی میں اس کی فلسطینی بندوق برداروں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ آئی ڈی ایف نے کہا کہ اس نے حماس کی انڈر گراؤنڈ سرنگ کو نشانہ بنایا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ 4 مہینوں کے حملوں کی وجہ سے غزہ رہنے لائق نہیں رہا۔ حملوں کے علاوہ غزہ کی ناکہ بندی کی وجہ سے بھی کھانا، پانی، فیول اور دواؤں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سیریا نے کہا ہے کہ اس نے دمشق میں اسرائیل کے کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ سانا نیوز ایجنسی کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی اور انہوں نے کہا کہ جولان پہاڑیوں کی طرف سے مقامی وقت کے مطابق صبح 4:20 پر اسرائیل نے حملے کیے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے کئی بار سیریا میں حملے کیے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ سیریا میں اسرائیل کے ایک حملے میں ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے ایک ایڈوائزر ہلاک ہوئے۔ دمشق میں دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس بارے میں تفصیل نہیں بتائی۔ لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی بستیوں پر راکٹ فائر کیے گئے۔ یمن کے حوثیوں نے غزہ کے فلسطینیوں کی تائید میں برطانیہ کے ایک تجارتی جہاز پر حملے کیے۔ حوثیوں کے ایک بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے ریڈ سی میں یہ کارروائی کی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جہاز فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں کی بندرگاہوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز اسرائیل جا رہا تھا۔ حوثی نومبر سے اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے یمن میں کئی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے بعد حوثیوں نے امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی اپنا جائز ٹارگٹ قرار
دیا ہے۔ حوثی لیڈر محمد علی الحوثی نے ایک دن پہلے امریکہ اور برطانیہ کے ان الزامات کو رد کر دیا کہ یمنیوں کے آپریشنز سمندری ٹریفک کے لیے خطرے پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ سی سے 4874 جہازوں کا کسی اعتراض کے بغیر گزرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے دعوے جھوٹے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ شروع نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی ایران کو ڈرانے کی کوشش کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کس طرح جارڈن میں اس کے فوجی اڈے پر حملے کا جواب دے گا جس میں 3 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اس حملے کے جواب میں عراق اور سیریا میں کئی ٹارگٹس پر حملوں کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ رئیسی نے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پہلے ہم سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی آپشن بھی غور کیا جا رہا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ اسلامی جمہوریہ کی فوجی طاقت کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ خطے کے ملکوں کی سیکیورٹی کو یقینی بناتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملہ کرنے والے 4 اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف پابندیاں لگائی ہیں۔ بائیڈن پر غزہ جنگ کی وجہ سے کافی دباؤ ہے اور ان پر مسلسل انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ان کے خلاف مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے، مغربی کنارے میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ایک سروے میں کہا گیا کہ 50% سے زیادہ بالغ امریکیوں کا خیال ہے کہ اسرائیل نے غزہ جنگ میں حد پار کر دی ہے۔ کئی امریکی شہروں میں غزہ جنگ پھیلنے کے خلاف اندیشے ظاہر کرتے ہوئے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مشیگن کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران عرب امریکن کمیونٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ نومبر کی صدارتی الیکشن سے پہلے بائیڈن کے لیے دھکا ہے۔ اسرائیل کی اندھا دھند تائید کے لیے عرب امریکنز نے بائیڈن کے خلاف مظاہرہ کیا۔ احتجاجیوں نے بتایا کہ اب ہم نسل کشی میں مدد کرنے والے صدر کی کبھی تائید نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پوری عرب کمیونٹی اس آدمی کو کبھی ووٹ نہیں دے گی۔ بعض احتجاجیوں نے بائیڈن کو چپل بھی دکھائی۔ شکاگو میں سٹی کونسل نے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ 47 دوسرے امریکی شہروں نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں کی تائید میں امریکہ میں اب تک کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے میں مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج دھاوے کر رہی ہے اور فلسطینیوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ تازہ دھاووں میں 25 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، 11 فلسطینیوں کو قلقیلیہ میں گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسروں کو جنین، الخلیل، طوباس اور قدس میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے فلسطینیوں میں ایک عورت اور چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک زخمی فلسطینی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اب تک 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں 6485 فلسطینی گرفتار کیے گئے۔ بعض احتجاجیوں نے کہا کہ جس طرح بائیڈن نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم الیکشنز کے دن انہیں چھوڑ دیں گے۔ حماس کے لیڈر اسامہ حمدان نے کہا کہ پیرس ڈیل کے سلسلے میں تجویز تک کوئی جواب اب تک نہیں بھیجا گیا، اور میڈیا میں جو کچھ لیک ہو رہا ہے وہ اسرائیل کی ایک کوشش ہے کہ حماس پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ حمدان نے کہا کہ جب معاملے طے ہو جائیں گے ہم بات سامنے لائیں گے۔ مسجد اقصی میں 13,000 فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے سخت پابندیاں لگائی ہیں۔ جمعے کی نماز سے پہلے اسرائیل نے قدس جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا اور فلسطینی شہریوں کے آنے جانے پر پابندیاں لگائیں۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے فجر کی نماز بھی ادا کی، حالانکہ سخت پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے 50-60 ہزار فلسطینی مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کرتے تھے۔ یوکرین کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ملک کو مغرب کی فوجی مدد پر دارومدار کم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے یوکرین کو اپنی ٹیکنالوجی پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے آرمی چیف ویلیری زلونی نے یہ بات کہی۔ اس مہینے یوکرین جنگ کے 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں رشیا کے خلاف امریکہ اور یورپی ملک یوکرین کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ حال ہی میں یورپی ملکوں نے $50 بلین کے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ افریقہ کے ملک کینیا میں ایک گیس دھماکے سے آگ لگ گئی اور کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ حادثہ نیروبی میں پیش آیا۔ رات 11:30 بجے گیس لے جانے والے ٹینکر میں یہ دھماکہ ہوا، جس کے بعد بھیانک آگ لگ گئی۔
پاکستان کے بلوچستان صوبے میں الیکشن سے پہلے بلوچ ملیٹنٹس کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ بلوچستان کے مچ ٹاؤن میں 3 دن میں اس طرح کی جھڑپوں میں 24 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے۔ پاکستانی فوج کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ بلوچ ملیٹنٹس کے حملوں میں بعض سیویلینز اور پولیس عہدیدار اور سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بلوچ ملیٹنٹس اور علیحدگی پسندوں کو بیرونی طاقتوں کی مدد حاصل ہے۔ پاکستان کی اینٹی کرپشن عدالت نے توشہ خانہ کرپشن کیس کے فیصلے کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ اس کیس میں عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی کو 14 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی نے مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے سرکاری عہدوں کا غلط استعمال کیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر سرکاری عہدے رکھنے پر 10 سال کی پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ جھارکھنڈ کے جے ایم ایم اتحاد کے ایم ایل ایز حیدرآباد پہنچ گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ اسمبلی میں فلور ٹیسٹ تک حیدرآباد میں ہی رہیں گے جو تلنگانہ کا دارالحکومت ہے۔ تلنگانہ ملک کی ان 3 ریاستوں میں شامل ہے جہاں کانگریس کی حکومتیں ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں ہیمنت سورین کی گرفتاری کے بعد جے ایم ایم کے سینئر لیڈر چمپئی سورین نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ اب جے ایم ایم اتحاد کے ایم ایل ایز کو بی جے پی کے شکار سے بچانے کے لیے انہیں حیدرآباد لایا گیا ہے۔ جمعے کو چمپئی سورین نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ اب انہیں اسمبلی میں پیر کو اپنی میجورٹی ثابت کرنی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس دوران ای ڈی کی طرف سے گرفتار کرنے کے خلاف ہیمنت سورین کی درخواست رد کر دی۔ اتراکھنڈ میں ایک 5 رکنی پینل نے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں اپنی رپورٹ چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی کو پیش کر دی ہے۔ دھامی نے کہا کہ 12 فروری 2022 کو ہم نے اتراکھنڈ کے عوام سے یو سی سی پر عمل کا وعدہ کیا تھا۔ یہ رپورٹ اس وعدے کو پورا کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے 749 صفحوں کی رپورٹ پیش کی ہے۔ اسے 6 فروری کو ریاستی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کو روکنے سے انکار کر دیا۔ مسجد کمیٹی سپریم کورٹ کے کہنے پر ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی تھی۔ اس معاملے پر کچھ دن بعد پھر سے سماعت ہوگی۔ مشہور اور متنازع ماڈل اور ایکٹریس پونم پانڈے کا 32 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ان کی ٹیم نے بتایا کہ آج کی صبح ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم یہ بتاتے ہوئے بہت غمزدہ ہیں کہ ہم نے ہماری پیاری پونم کو سرویکل کینسر کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات نہیں دی گئیں۔ وہ 2011 میں بگ باس میں دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے 2013 میں فلم نشا سے بالی ووڈ میں اپنا کریئر شروع کیا تھا۔ انہوں نے بعض دوسری فلموں اور ٹی وی سیریلز میں بھی کام کیا۔ 2011 میں وہ اس وقت ہیڈ لائنز میں آئی تھیں جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر انڈین کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتے گی تو وہ اپنا لباس اتاریں گی۔ انہوں نے کئی دوسرے تنازعات بھی پیدا کیے جن میں کووڈ کے دوران گرفتاری، شوہر کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس کے الزامات شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے بھی ان پر پابندی لگائی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غزہ جنگ میں وقفے سے اسرائیل کا اتفاق، قطر کا دعویٰ، بیان کے باوجود اندھا دھند بمباری، 100 سے زیادہ جاں بحق۔ جنگ بندی تجویز پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، حماس نے دی صفائی، کہا اسرائیل پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ریڈ سی میں برطانیہ کے تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ، انصار اللہ نے کہا سمندری ٹریفک متاثر نہیں ہوئی۔ جنگ شروع نہیں کریں گے، ڈرانے کی کوشش کی گئی تو سخت جواب دیں گے، رئیسی کا ٹیلی ویژن پر خطاب۔ بائیڈن کا مشیگن میں دورہ، عرب امریکنز کا زبردست احتجاج، کہا صدر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پاکستان کے بلوچستان میں ملیٹنٹس کے حملے تیز، فوج نے کہا 3 دنوں میں 24 دہشت گردوں کو ڈھیر کیا۔ چمپئی سورین نے جھارکھنڈ چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف، جے ایم ایم اتحاد کے ایم ایل ایز کو حیدرآباد لایا گیا۔ اتراکھنڈ میں 5 رکنی کمیٹی نے یو سی سی پر رپورٹ پیش کر دی، چیف منسٹر دھامی نے کہا جلد قانون بنائیں گے۔
یہ تھی آج کی خبریں، شکیل افرا سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔